نہ ہی کسی کو بدماشی کرنے کا ہم نے موقع دیا ہے، نہ ہی کسی کو غنڈہ گردی کرنے کا موقع دیا ہے، اور نہ ہی ہم موقع دیں گے۔ اور سندھ اس طرح نہیں کہ قانون کو کوئی جب دل چاہے وہ اپنا رون دے اپنے پیروں سے اور قانون کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھے۔ سندھ میں قانون کی اس طرح کی حکمرانی موجود ہے۔ کبھی بھی پی ٹی آئی کو زور آزمانا ہو سندھ میں تو ہم تیار ہیں، اگر یہاں بدماشی کریں گے تو سرکار کا جواب قانون کا ڈنڈا جو سب کے لیے برابر۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نان کنٹروورشل آدمی پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسرائیلی ہاتھوں پر چل رہے ہیں، اسرائیلی اشارے پہ کام کر رہے ہیں۔ گرینڈ گیم کیا تھی کہ پالیٹکس میں آ کے پاپولر ہونا ہے، پھر اس ملک کو کس طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ دوسرے شخص کون فرما رہے ہیں؟ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب، جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اور عبدالستار ایدھی مرحوم صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ حمید گل اور عمران خان میرے پاس آئے تھے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرانی ہے، اور اگر آپ شرافت سے ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اس میں بھی اس سازش میں یہ مرحوم عبدالستار ایدھی کی ویڈیو ہے، یہ میری آپ کی ریکارڈ کی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس شخص کا جو اصل چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے آئے، جو آج مختلف باتیں کر رہا ہے، جو آج سازشوں کی بات کر رہا ہے، کہ یہ شخص خود ایک سازش کی پیداوار ہے، کہ جس طرح باقی کیسز میں اس کے جھوٹ پکڑے گئے، اس کیس میں تو ابھی تک وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن گئی اور پوچھا گیا خان صاحب کو جی آپ کی کتنی اولاد ہے، تو کہتے جی میں جواب دینے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ میں ابھی ایم این اے ہوئی نہیں۔ بھائی آپ سے یہ تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ ایم این اے ہو یا نہیں ہو، آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں جی آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ اپنے بچے تک بتانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کا ایک خط پڑھا ہوگا جس میں وہ قانون اور آئین کی بڑی باتیں کر رہے ہیں عارف علوی صاحب، اور وہی عارف علوی صاحب کہہ رہے جی یہاں پہ کوئی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کسی معصوم کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے۔ عارف علوی صاحب کی آنکھیں بند تھیں، سو رہے تھے، عمران خان کی آنکھیں بند تھیں، سو رہے تھے، عثمان بوزدار کی آنکھیں بند تھیں، سو رہے تھے۔ معصوم لوگوں کو جس طریقے سے پوری فیملی جا رہی تھی، پنجاب کی پولیس نے اس وقت معصوم لوگوں کا وہاں پہ سڑک پہ قتل عام کیا۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے وعدہ کیا کہ جی ہم اس کو انصاف دلوائیں گے، جن سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے کیا اس کو پھر فل پروٹیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دی، وہ لوگ باعزت بری ہوئے۔ اس وقت یہ خط کیوں نہیں لکھے عارف علوی صاحب؟ آپ کے دور میں معصوم لوگوں کی جانیں لی گئیں، معصوم بچوں کے سامنے آپ نے لوگوں کی خون خرابہ کیا۔ ابصار عالم کے اوپر واقعہ ہوا، اس وقت بھی آپ صدر پاکستان تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے، اور عمران خان کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ اس وقت آپ لوگ کیوں خاموش تھے؟ اور اب آپ جو بات کر رہے ہیں آئین کی اور پاکستان کی، یہ کسی عام شخص کا بیٹا نہیں، صدر پاکستان کا بیٹا ہے۔ یہ اداروں کے لیے کس طریقے سے گھناؤنی مہم کا حصہ آج دن تک بنا ہوا ہے کہ جی یہ غیر آئینی کام ہوا۔ اگر ملک کے صدر نے، اس وقت ملک کے وزیر اعظم نے اور اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا تو آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ آئین شکنی کی گئی اس ملک میں، آئین کو توڑا گیا، آئین کو بلڈوز کیا گیا، آئین کی توہین کی گئی، اور کس نے کی؟ اس صدر عارف علوی نے کی، عمران نیازی نے کی، جو آج آئین